بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، بہت ہی کڑاکے دار سٹوریز ہیں بھائی، بہت ہی دھماکے دار قسم کے انکشافات ہیں۔ شیخ رشید جن کو عمران خان صاحب شیدہ ٹلی کہتے ہیں، ان کی ایک آڈیو آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شرک پوری کو ہم نے پیسے دے دیے ہیں۔ جلیل شرک پوری وہی جنہوں نے کل استعفیٰ دیا تھا اور وہ منظور بھی ہو گیا تھا، بڑے ہانس کے کھڑے تھے چودھری پرویز الہی کے ساتھ۔ یہ اس پہ بات کرنی ہے۔ اور دوسرا شہباز گالی گرفتار ہو گیا ہے پنجاب میں، مظفر گڑھ سے گرفتار ہو گیا، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ بہت ہی دھماکے دار قسم کے انکشافات ہیں، بہت ہی اندر کی سٹوریز میں نے آپ کو بتانی ہے۔ شیخ رشید کے بعد یہ اس آڈیو تو آج آئی ہے نا، اور الیکشن کے دن آئی ہے۔ میرا ٹویٹ چیک کر لیں، کل رات کو میں نے ٹویٹ کیا تھا 12 بجے راؤنڈ اباؤٹ۔ میں نے کہا تھا کہ جی بات یہ ہے کہ جب 1 ارب روپے آپ کسی کو دیں گے تو وہ استعفیٰ ہی دے گا نا، وہ کیا کرے گا؟ لوگوں نے کہا یہ کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا اس کی انکوائری ہو رہی ہے، ذرا اطمینان رکھیں، اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور انکوائری ہونے والی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ الحمدللہ آج ظفر نقوی کی وہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور آج صبح وہ آڈیو آئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید اپنے فرنٹ مین یا اپنے دوست یا اپنے بندے کو، جو ان کے بڑے قریبی ہیں وہ چودھری گل زمان، ان کو کہہ رہے ہیں جناب کہ شرک پوری کو پیمنٹ ہو چکی ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں او خدا کا بندہ یہ ٹیلی فون ہے آرام کر۔ تو بعد میں اور باتیں بھی کی ہیں، میں حائل نہیں ہونا چاہتا، پہلے تو آپ یہ آڈیو سن کے محظوظ تو ہوں نا ذرا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بڑی اندر کی خبریں بتانی ہیں، اور میں آپ کو بتانا ہے کہ شہباز گالی گرفتار کیوں ہوئے ہیں مظفر گڑھ میں، پنجاب سے کیوں ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل شرک پوری نو بھی پیمنٹ دے دیجئے۔ ٹیلی فون خدا دا کوئی گل نہیں کہ تہاڈی میرا کوئی انڈیا نال بات کر رہا ہے نہ تہاڈی میرے لاہور صورت حال دیکھنا، تسی صورت حال چلنا بیڑا پار کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا ہاں میں سارے لوگوں نے ساڈے بیاف تے راتی پیپر دیتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، تسی میرے بھی آپ سے دیتا، اللہ انشاءاللہ کرم پردہ رکھنا، اللہ دیکھنا تے حالی تسی گھر ہی کو نکلے نہیں، الیکشن ہے اتنا زبردست۔ اج ٹھہر کے نکلاں گے تے 10 بجے نے میں ٹیلی فون تے جو لگے ہیں سویر دے دیکھو نا۔ چلو ہاں خبراں دیاں گے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ۔ یہ آپ نے سن لیا جناب کس طریقے سے کیسے کہہ کے لگا کے جناب پکڑی گئی نا آڈیو، پکڑے گئے نا پیسے۔ جلیل شرک پوری نے کتنے لیے اب یہ پتہ چلے گا، اس کی انکوائری ہوگی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، باقی لوگوں نے بھی اس کی انکوائری ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں دھاندلی نون لیگ والے کر رہے ہیں، شناختی کارڈ آپ لوگوں سے پکڑے جا رہے ہیں، ہزاروں شناختی کارڈ آپ لوگوں نے پکڑے، خریدے، 2-3 ہزار فی ووٹ کیا، وہ آپ نے پکڑے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایف سی کی 2 نمبر وردیاں پہنا کے شہباز گالی اپنے ساتھ گھما رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا بیٹا 10 ووٹوں پر موٹر سائیکل دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہر گند تمہارا پکڑا جا رہا ہے اور دھاندلی نون لیگ کر رہی ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا تھا کہ بھائی دھاندلی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں شامل ہے، یہ بالکل پکی بات ہے، یہ ہیں ہی دھاندلی کے پیداوار۔ یہ 2000 ابھی نہیں کہا عمران خان صاحب نے، اس سے پہلے میں نے آپ کو سنوایا کہ مجھے تو ایجنسیاں چلاتی نہیں، میرے لیے تو ایجنسیاں لاتی تھی لوگوں کو۔ عامر لیاقت صاحب نے اللہ بخشے کہا تھا نا کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، تو ان کو تو ایجنسیاں، ان کو تو اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا تو تب بھی ایجنسیاں لاتی، تب بھی فیض یاب ہوتے، یہ ان کو بجٹ پاس کروانا ہوتا تو تب بھی ایجنسیاں، تو سارا کو یہ تو دھاندلی کے پیداوار ہیں بھائی۔ یہ تو بیساکھیوں کی اور نیپیاں بدلنے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ یہ مرد میدان کہاں ہیں؟ یہ مرد انقلاب کہاں ہے؟ کہاں سے کب سے ہو گئے؟ یہ تو انتخابی میدان کے بندے ہی نہیں ہیں، یہ تو نیپیاں بدلوانے والے لوگ ہیں۔ اب آ جائیں کہ شہباز گالی کیوں گرفتار ہوئے۔ شہباز گالی کی گرفتاری بہت دلچسپ ہے بھائی۔ اچھا پہلے تو ہم نے دیکھا بھائی، میڈیا نے بھی دکھایا اور ہر کسی نے سوشل میڈیا پہ، ہم بھی حیران ہوئے، میں نے ٹویٹ کیا، میں نے کہا یہ شہباز گالی پنجاب میں کیوں گھوم رہا ہے ایف سی کے اتنے درجنوں لوگ لے کے؟ سارے حیران ہوئے بھائی یار یہ ادھر کس حیثیت میں ایف سی اس کے ساتھ آ گئی ہے، اور یہ مسلح جتھے اور یہ سارا کچھ اس طریقے سے۔ تو بعد میں پتہ چلا ہمیں، جب یہ میڈیا نے شور مچایا، سوشل میڈیا نے،
تو پھر ایف سی کے کمانڈنٹ صلاح الدین مسعود صاحب، ان کا ریئیکشن آ گیا، ان کا رد عمل آ گیا. انہوں نے کہا جی ہماری ایف سی تو کوئی نہیں گئی پنجاب میں شہباز غالی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایف سی تو کوئی نہیں گئی، ہماری ایف سی کی ایک پلاٹون ہے یہاں پر بنی گالہ میں سیکیورٹی پرپس کے لیے، اور وہ بھی پتہ نہیں کس کی اجازت سے، مجھے سمجھ نہیں آتی. خیبر پختونخوا کی پولیس بھی ہے، ایف سی بھی ہے، گلگت بلتستان کی پولیس بھی ہے، پتہ نہیں کس حیثیت سے ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریاست کی یا حکومت کی. ایک تو یہ مسئلے ہیں. اچھا بہرحال تو لوگوں نے کہا بھائی یار یہاں سے وہ لے گیا ہے یا وہ خیبر پختونخوا سے لے گیا ہے، ان کی وہاں پہ حکومت ہے. تو شہباز غالی وہاں گھما کے ادھر چھاپا جی میں مار رہا ہوں، ادھر مار رہا ہوں، وہ 30 مار خان ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. خیر بعد میں پتہ چلا، جب انویسٹیگیشن ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ اس نے کوئی گنڈے ہائر کیے، ان گنڈوں کو ایف سی کی وردیاں پہنائیں، اور وہ ایک اسپیشل کمپنی ہے وہ یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہے اسلام آباد میں یا جدھر بھی ہے. تو وہ جناب وہ ان کو وہ ساتھ لے گیا اور ایک کو دھمکا رہا ہے، دوسرے کو دھمکا رہا ہے، ایک پہ چڑھائی کر رہا ہے، کبھی کسی فیکٹری میں گھس جاتا ہے، کبھی جو ہے نا ووٹ کوئی پولنگ سٹیشن میں، کبھی کہاں پہ، کبھی کیا اپنا روب جماتا ہے. تو وہ شہباز غالی جو ہے نا اس نے ہلڑ بازی مچائی ہوئی اور مسلح جتھا ساتھ لے کر، اور ان کو 2 نمبر 420 یہ کی ہے کہ ایف سی کی وردیاں. وہ پھر رانا اپنا ثناء اللہ صاحب کی بھی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، اور عطا تارڑ صاحب کے بھی بیان آ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب شہباز غالی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تارڑ صاحب اگر گرفتار کیا ہے نا، اور 420 کی اس شہباز غالی کو صحیح 76 پریڈ کریں اس کی، کیونکہ یہ اتنا بدتمیز اور بد تہذیب انسان ہے، یہ جب بھی بولتا ہے اس کے منہ سے گٹر اگلتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی 420 کی ہے، اور ان لوگوں کو بھی زیر حراست لیا گیا ہے کہ جنہوں نے ایف سی کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، اور وہ جو کوئی کمپنی تھی اس کے بھی لائسنس انہوں نے جو ہے نا وہ، میں تو حیران ہوں کہ پرائیویٹ کمپنیاں پہن رہی ہیں ایف سی کی وردی، تو پھر تو کل کو فوج کی پہنے، خدا نخواستہ فوج کی وردی پہن کے کوئی جی کیو پہ حملہ کر دے، کوئی کہیں پہ چلا جائے. یہ کیسا کس طریقے کا نظام چل رہا ہے؟ یہ کس طریقے جن لوگوں کے ذمہ ہے چیک کرنا، وہ چیک اینڈ بیلنس تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. میں تو یہ حیران ہوں یہ کس طریقے کی صورت. یہ وہ لوگ ہیں جو، اچھا میں آج صبح بھی سن رہا تھا، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وسیم بادامی صاحب، وہ ایسی باتوں میں نا بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ چودھری غلام حسین ان کو ٹیکس چور چینل پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے، وہ مالشیا پالشیا بلیک میلر چینل ہے نا، ٹیکس چور چینل ایئر وائی، اس پہ وہ چودھری غلام حسین. اب اس ملک کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے، یہاں چودھری غلام حسین جیسے گنڈے بھی صحافی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایسا چول ہے، وہ میرا خیال 8ویں بھی فیل ہے. میں تو عام طور پہ کہتا رہتا ہوں نا ایف اے فیل، وہ جاہل 8ویں فیل ہے. اچھا پھر اس کے وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی 2 3 4 استعفے اور بھی آنے ہیں، جیسے ان کی محبت میں استعفے آ رہے ہوں. وہ میں نے کل رات کہہ دیا تھا، میں نے شرف پوری کو کتنے پیسے ملے ہیں، آج وہ پتہ چل گیا اس آڈیو میں کہ شرف پوری کو پیمنٹ ہو چکی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کی نہ کوئی معلومات ہوتی ہے، نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ کہ مالشیا پالشیا چینل ان کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے 2018 میں، 2018 سے آنورڈ یا 2018 سے پہلے جب وہ دھرنے ہوئے 2014 15 16 17 18 ان کو پروان چڑھایا گیا. اچھے اچھے صحافیوں کے مقابلے میں، اچھے اچھے چینلوں کے مقابلے میں، اچھے تجزیہ کاروں کے مقابلے میں، سیاستدانوں کے مقابلے میں ان کو پروان چڑھایا گیا. ان کو ان کی فیڈنگ کی گئی، ان کی بریڈنگ کی گئی نرسریوں میں، اور ان کو جناب وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دکھایا گیا. آج وہی ان کو میاؤں کر رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے آپ کو ٹکر کے لوگ ملے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. یہ چودھری غلام حسین، مجھے ایک بات ان کی یاد آ رہی ہے، وہ اس کی ویڈیو موجود ہے، میں کبھی دکھاؤں گا. چودھری غلام حسین کا جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی نا، نئی حکومت آئی تھی 2018 میں، جو چودھری غلام حسین ایک اپنے ٹی وی شو میں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں نا باہر کے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، ادھر ادھر، اور انہوں نے مختلف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، بھارت میں، چائنا میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ عمران خان کی محبت میں وہاں سے ان ملکوں سے کھینچ کے وہ لا رہے ہیں. وہ آگے والے نے پتہ نہیں کوئی سوال کیا بھائی کتنی ہوگی، انہوں نے کہا یہ کچھ 50 ارب ڈالر ہے. اب آپ اندازہ تو کریں. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کے چول لوگ ہیں.
یعنی ہم نے دیکھا کہ 6-6.5 ارب ڈالر کے لیے خان نے ناک رگڑنا شروع کر دی وہ IMF کے سامنے، اور یہ کہتا ہے 50 ارب ڈالر لا رہے ہیں، 50 روپیہ بھی کوئی نہیں لایا، ٹھیک ہے نا۔ اب حالت تو یہ ہے، یہ اس طرح کا چول انسان ہے۔ کل میں سن رہا تھا، کل پرسوں کوئی کلپ آئے ہوئے تھے صابر شاکر صاحب کے، یہ وہی صابر شاکر صاحب ہیں نا جو کہتے تھے کہ کورونا کے دوران کوئی 12 کروڑ بچے پیدا ہوئے، بعد میں ہم نے پتہ کیا وہ 12 خدا کے بندے اتنے تو شادی شدہ جوڑے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آپ وہ بھی 8 کروڑ ہیں، اب وہ سارے بھی ایک بچہ پیدا کریں تو 8 کروڑ بنتا ہے۔ اور وہ مجھے ایک جو ہے نا ہمارے دوست ہیں کرنل صاحب، وہ کہتے ہیں یار ہم بھی شادی شدہ میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا، کبھی کبھی بڑی مزے کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ویسے میں ان سے بڑا محظوظ ہوتا ہوں، اور میں یقین کریں ان سے بہت نا ایکنالج کرتا ہوں، ان کی بڑی نالج ہے۔ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ عام طور پہ آرمڈ فورسز میں تو ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی جنرل نالج بھی بہت زیادہ اور بہت پڑھے لکھے بندے ہیں، تو وہ ان سے عام طور پہ گپ شپ لگی رہتی ہے، ریٹائرڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نقوی صاحب ہم کیسے بھی تو شادی شدہ میں آتے ہیں، اب ہم کیا بچے پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 8 کروڑ تھے ٹوٹل شادی شدہ، اور صابر شاکر نے کہا کہ 12 کروڑ بچے پیدا ہو گئے پاکستان میں۔ یہ اس طرح کے بھی ہیرے اور اس طرح کے جواہرات بھی بیٹھے ہیں صحافت میں، اور وہ کہہ رہے ہیں 2-3 دن پہلے میں ان کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی صدر کی جو امپیچمنٹ ہے اس میں وہ صوبائی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا صدر کی امپیچمنٹ میں صوبائی اسمبلیاں؟ وہ تو صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ کرتی ہے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے 75% ووٹ چاہیے، بھائی اس کے لیے 2/3 چاہیے ہوتے ہیں، اور 2/3 کوئی 65-66% بنتے ہیں، 75% نہیں بنتے۔ نہ کوئی ان کی معلومات ہے، نہ نالج ہے، نہ کوئی ان کے پاس۔ یہ سارے اسی طرح کے 8ویں فیل، میٹرک فیل، FA فیل لوگوں کو اوپر لایا گیا صرف بغض نواز میں، اور ہوا کیا اللہ معاف کرے کہ جی وہ کھائی میں تو پھینک رہے تھے نواز شریف کو، پاکستان چلا گیا۔ اللہ معاف کرے، بخدا من کریم ہم سب پہ رحم اور کرم کرے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، خود دھاندلی کی پیداوار ہیں اور دھاندلی کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا تھا کہ دھاندلی تو ان کے DNA میں ہے، PTI کے DNA میں ہے، یہ ہیں ہی دھاندلی کی پیداوار اور ان کے DNA میں دھاندلی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ شہباز غالی کو اب صحیح جناب آپ نے چھتر پریڈ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جناب اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے کہ آپ نے 420 کے تحت یہ FC کی وردیاں پہنا ہی کیوں ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔